السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سرکار بنام ظہیر مقدمہ میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہدی کاظمی صاحب کی تیسری ملاقات ہوئی ہے بچی کے ساتھ اور یہ بڑی ہی خوشگوار ملاقات رہی ہے، اور اس میں بچی نے بہت سارے کرداروں کو بے نقاب کر دیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ۔ جو اندرونی بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بچی نے بہت سارے کرداروں کو بے نقاب کر دیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ، اور بہت جلد، جیسا کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک ہیومن ٹریفکنگ کا اور کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن کا معاملہ ہے۔ یہ چیزیں، تمام تر چیزیں بچی کی منہ زبانی یہ سامنے آنے والی ہیں، اور اس گینگ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب ان کے لیے ایک عبرتناک سزا جو ہے وہ ان کو ملنے والی ہے۔ اور اگر ان کی اپلیکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میں ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی ملاقات کی اور 164 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ جو 164 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اپلیکیشن تھی، اس اپلیکیشن کو ملزم نے عدالت میں اپنی پوزیشن کمزور دیکھتے ہوئے اور اس کو وڈرا کر لیا، وہ خارج کر دی گئی۔ اور جو ملاقات کی اپلیکیشن تھی اس میں جب ملزم سے عدالت نے پوچھا کہ یہ کیسے قابل سماعت ہے تو اس نے کہا جی ملزم جو ہے وہ مغویہ بچی کا شوہر ہے، اور مغویہ بچی کو سنگل رکنی بینچ ڈاکٹر نے 17 سالہ ڈکلیئر کیا ہے، جس پر ناصر جبران صاحب نے 11 رکنی میڈیکل بورڈ کا جو ڈیسیژن تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا اور نادرہ ریکارڈ سامنے رکھا، اور عدالت کو یہ بتایا کہ لارجسٹ میڈیکل بورڈ اس بچی کو مائنر ڈکلیئر کر چکا ہے اور ان کا نکاح نامہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے۔ تو دین ملزم ظہیر کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ تمام تر کارروائی سننے کے بعد عدالت نے ایک زناٹے دار تھپڑ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب دیا، زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں ایک جواب دیا ملزم ظہیر کے وکیل کو کہ آپ مزید تیاری کر کے ہیں، آپ کی تیاری نہیں ہے، اور 30 نومبر تک اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے۔ اب دوبارہ سماعت جو ہے وہ 30 نومبر کو ہوگی، اور اس میں ملزم ظہیر کے وکیل کو مزید تیاری کر کے آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مین وائل یہ بچی کی اگر کسٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہے اور ہم ایک مناسب ٹائم کی بات کرتے رہے، تو الحمدللہ وہ مناسب ٹائم اب عنقریب ہے۔ نیکسٹ 2 ویک جو ہیں وہ کافی اہم ہے، اس میں انشاءاللہ بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں گی اور بہت سارے جو پس پردہ حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تو آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی ان کے گھسے پٹے یہی آرگومنٹس ہیں جی بچی عاقل ہے، بالغ ہے، اس نے شادی کر لی، حالانکہ ایکس رے گینگ اور ایکس رے وکیل کو یہ نہیں معلوم کہ بچی ڈکلیئر ہو چکی ہے، اور عدالتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اب ان کا چورن مزید نہیں بکے گا۔ تو ان کا سپریم کورٹ میں بھی ان کو ایک سخت آرڈر ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے، اور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا، نان اویلیبل وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اور ایک وقوع اگر بات کی جائے، سندھ پولیس بات کر رہی تھی کہ جناب ہمیں گرفتار نہیں ہو رہی نور منیر اور رائے خرم وغیرہ، تو اس حوالے سے بشرا شکیل نے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی کہ رائے خرم کو، اگر میں نے پہلے بھی کہا اگر یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیلی عدالتوں میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں سندھ پولیس کی ٹوٹلی نااہلی ہے، اور لاسٹ ٹائم جب 2 دن پہلے اس کو دیکھا گیا 16 کو، تو وہ وہاں سے فرار بھی ہو گیا مجھے اور بشرا شکیل کو دیکھ کر، رائے خرم۔ تو مختصر حقائق یہی ہیں کہ تمام پس پردہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں، اور ان قریب بچی جو ہے وہ اس جعلی نکاح نامے کی حقیقت اور اس کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن کا جو واقعہ ہے، اس کے تمام تر حقائق خود اپنی زبانی قوم کے سامنے رکھے گی، اور اس گینگ کو ایک عبرتناک سزا جو ملے گی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ملے گی، ان کے لیے ان قریب آنے والے دن جو ہیں یہ ساری چیزیں کلیئر کر دیں گی، پانی کی طرح یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ اور قذابہ گینگ جو ہے اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں اتنا کہوں گا کہ آج کل وہ ڈاکٹر صاحب کے لائیو سیشن سے کافی زیادہ پریشان ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے مزید، ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، اس گینگ کی بھی اور قذابہ گینگ جو ہے اس کی بھی۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ عنقریب بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ والدین کو ملنے والی ہے، اور ملاقات کا جو احوال ہے وہ آپ نے شاید بھائی ڈاکٹر صاحب اور دیگر لوگوں سے بھی سنا ہوگا، لیکن ایک اپنی اندرونی جو انفارمیشن ہوتی ہے اپنے طور پر، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ ملاقات بڑی ہی خوشگوار رہی ہے، اور اس میں بچی نے والدین سے کافی ذاتی چیزوں کی بھی ڈیمانڈ کی ہے۔ اور ایک اہم پوائنٹ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ بچی ملنا نہیں چاہتی،
یہ جو ملاقات ہو رہی ہے بچی کی پرمیشن کے مطابق ہو رہی ہے. جب بھی کوئی عدالت آرڈر کرتی ہے بچی کی ملاقات کے حوالے سے تو سبجیکٹ ٹو کنسینٹ آف دا مائنر گرل کرتی ہے کہ اگر وہ ملنا چاہے تو اٹ مینس کہ بچی رضامندگی ظاہر کر رہی ہے اور والدین کی ملاقات ہو رہی ہے اور یہ تیسری ملاقات ہے اور الحمدللہ یہ کامیاب ملاقات گزری ہے. تو اب ملزم ظہیر جو ہے اور یہ جو گینگ ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور تمام جو پس پردہ حقائق ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، بس اب یہ اپنی سزا کا انتظار کریں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ ایک درخواست تھی بچی کا 164 کا بیان کرانے کی جو ملزم نے جمع کرائی تھی، وہ آج انہوں نے نوٹ پریس کر دی ہے، واپس لے لی ہے. دوسری ان کی درخواست ہے کہ جی بچی سے ہمیں ملاقات کروائی جائے. ہمارا اصل موقف یہ تھا، انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ بہت سے ایسے ڈاکیومنٹس جن کو وہ ریفر کر رہے ہیں اور اپنی تشریح پیش کر رہے ہیں ان کو انہوں نے فائل میں لگایا نہیں کہ جج صاحب ان کو خود دیکھ سکیں. جیسے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہمارے فیور میں آیا تھا، جیسے کہ وہ 10 رکنی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ، اچھا جو ایک آرڈر اس سی پی کا جس میں ڈویژنل بینچ نے بچی کو لاہور سے کراچی لانے کو کہا تھا، اس کی بیٹر کاپی وہ مسنگ تھی. اس کے علاوہ مزید میں جو آنریبل جج صاحب کو کرنا تھا اسسٹ کے کچھ اور اسی طرح کی آئینی درخواستوں کے اندر کیا لڑکا لڑکی سے مل سکتا ہے، اس پہ آلریڈی یہ ہائی کورٹ فیصلے دے چکی ہے. وہ کچھ ججمنٹس بھی رکھنے تھے سامنے، تو جج صاحب نے بہتر سمجھا کہ اس کے اوپر ایک وقت دیا جائے اور ہم ترتیب سے سارے ڈاکیومنٹس فائل کر دیں جن پہ ہم نے ریلائی کرنا ہے. اور اب اس میں 30 تاریخ ہوئی ہے تو 30 تاریخ کو اس کے اوپر اب سماعت ہوگی. تو اس میں کیا آپ نے کوئی آرڈیننس وغیرہ جو اسمبلی کے کچھ قوانین بھی پیش کرنے کی کوشش کی، تو وہ کیا چیز تھی؟ جو ٹریفکنگ کے لاز ہیں، ٹریفکنگ کے رولز ہیں. دیکھیے ہماری تو بنیادی شکایت یہ رہی نا کہ ہم اس کیس کے اندر دلائل پہ نہیں جا رہے. دلائل ہوتے ہیں کہ جی یہ پوزیشن ہے، جج صاحب اس پہ انٹرپریٹیشن پہ فیصلہ کرنا ہے. یہاں پہ معاملہ چلتے ہیں چھپا کے، کسی طرح کوئی چیز حذف کروا دی جائے، کسی طرح کوئی چیز چھپا دی جائے، کسی طرح کسی طرف دھیان نہ لے کے جایا جائے. چاہے ابھی تک یہی ٹیکٹک چل رہا ہے اور میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جہاں بھی جج صاحبان تسلی سے میٹر کو ترتیب سے تفصیل میں سن لیتے ہیں اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ان سے چھپائے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. تو آج بھی یہی کوشش کر رہے تھے اور پھر جب کچھ کام نہیں آتا تو ہائی کورٹ کے اندر کرمنل جورسپروڈنس میں کیا کام ہے کہ ہم سب کے لیے سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کریم، آپ اس کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ فیڈرل شریعت کورٹ نہیں ہے، یہ کورٹ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کوٹ کر کے اس پہ جج صاحب نے آج کہا بھی کہ بھائی لاز بنے ہوئے ہیں، آپ اس پہ بات کیجئے، چائلڈ میرج کا جو لا ہے اس پہ بات کریں. یہ اس طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کورٹس کو پریشر میں لینے کے لیے. تو یہ بڑی ایک میرے خیال میں غیر مناسب بات ہے. آپ بالکل احادیث مبارک پہ اور آپ بالکل قرآن کریم کے اوپر ریلائی کریں، مگر وہ اس طرح سے ریلائی کریں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس لے کے آئیں سامنے جنہوں نے ان کی انٹرپریٹیشن کی ہے. کیونکہ وکیل صاحب اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے اور ہائی کورٹ اپنی اپیلیٹ جورسڈکشن میں اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے. یہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار ہے. تو جب آئین کے تحت یہ معاملات بنے ہوئے تو یا تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس رکھیں سامنے اس حوالے سے. اچھا، مگر جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ کا ریسنٹ ججمنٹ ہے، انہوں نے تو جو پنجاب یہ پوزیشن ہے جج صاحب اس پہ انٹرپریٹیشن پہ فیصلہ کرنا ہے. یہاں پہ معاملہ چلتے ہیں چھپا کے، کسی طرح کوئی چیز حذف کروا دی جائے، کسی طرح کوئی چیز چھپا دی جائے، کسی طرح کسی طرف دھیان نہ لے کے جایا جائے. چاہے ابھی تک یہی ٹیکٹک چل رہا ہے اور میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جہاں بھی جج صاحبان تسلی سے میٹر کو ترتیب سے تفصیل میں سن لیتے ہیں اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ان سے چھپائے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. تو آج بھی یہی کوشش کر رہے تھے اور پھر جب کچھ کام نہیں آتا تو ہائی کورٹ کے اندر کرمنل جورسپروڈنس میں کیا کام ہے کہ ہم سب کے لیے سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کریم، آپ اس کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ فیڈرل شریعت کورٹ نہیں ہے، یہ کورٹ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کوٹ کر کے اس پہ جج صاحب نے آج کہا بھی کہ بھائی لاز بنے ہوئے ہیں، آپ اس پہ بات کیجئے، چائلڈ میرج کا جو لا ہے اس پہ بات کریں. یہ اس طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کورٹس کو پریشر میں لینے کے لیے. تو یہ بڑی ایک میرے خیال میں غیر مناسب بات ہے. آپ بالکل احادیث مبارک پہ اور آپ بالکل قرآن کریم کے اوپر ریلائی کریں، مگر وہ اس طرح سے ریلائی کریں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس لے کے آئیں سامنے جنہوں نے ان کی انٹرپریٹیشن کی ہے. کیونکہ وکیل صاحب اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے اور ہائی کورٹ اپنی اپیلیٹ جورسڈکشن میں اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے. یہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار ہے. تو جب آئین کے تحت یہ معاملات بنے ہوئے تو یا تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس رکھیں سامنے اس حوالے سے. اچھا، مگر جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ کا ریسنٹ ججمنٹ ہے، انہوں نے تو جو پنجاب کا چائلڈ میرج کا لا ہے جس میں 16 سال ہے،
جو کہ اگر یہ بات کرتے کہ شادی پنجاب میں ہوئی ہے، انہوں نے تو اس کو بھی کہا کہ غیر شرعی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاف جو چیلنج آیا تھا. ججمنٹ صرف رکھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. اچھا، یہ ایک طرف یہ بھی مطالبہ سامنے آیا کہ بچی کو یہاں بلا کر پوچھ لیا جائے، عدالت میں بلا کر اس کا ہاں، یہ اسٹیٹمنٹ پوچھ لیا جائے کہ جی کیا وہ ملنا چاہتی کہ نہیں ملنا چاہتی. بات کا ایک بار بار مسئلہ ہے کہ سوال کریٹ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ملوانا ہی ہے تو پھر آپ ٹرائل کیوں کنڈکٹ کروا رہے ہیں؟ پھر آپ ایک کٹہرے میں ملزم کو کیوں کھڑا کریں گے کورٹ کے پیچھے، اور ایک کٹہرے میں بچی کو کیوں کھڑا کریں گے؟ وہ بھی اس کورٹ روم کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ نے جب بھی آ کے دیکھا ہوگا ٹرائل کورٹ کے اندر، اس کورٹ روم میں جو کٹہرا ہے اس کی ایک پوری ایک وال بنی ہوئی ہے، 3 طرف سے وہ ڈھکا ہوا ہے، تاکہ جب وٹنس اس کے اندر ہو تو اکیوز اس کو دیکھ نہ سکے اور وٹنس اکیوز کو نہ دیکھ سکے. کیونکہ آپ نے تمام فارمیلٹیز کیوں کرنی ہے؟ ان کو پھر ان کتابوں کو جلا دیجیے، ان پروسیجرز کو جلا دیجیے. اگر آپ نے ساتھ ہی بٹھا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس نے کیا بلوانا ہے کس سے.